अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद ऐसा लगता है कि ये फैसला कुन मरहले में दाखिल होने जा रही है, लेकिन सूरत हाल अभी भी वाज़े नहीं। तहरीक इंसाफ को इसे नाकाम बनाने के लिए एक तो अपने इत्तेहादियों को साथ रखना है और फिर दूसरा अपने जो पार्टी के मेंबर हैं उनको साथ रखना है। पिछले कुछ दिनों से वज़ीर आज़म के अपने मेंबरान पर बड़ी खास तवज्जो रही। कई मेंबरान असम्बली से उन्होंने मुलाकातें की, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया। ये मुलाकातें अब भी हो रही हैं। इसके बाद पंजाब में अलीम खान की जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात के बाद वज़ीर आला पंजाब भी मुतहरिक हो गए और मेंबरान से वो अब भी मुलाकातें कर रहे हैं। जहां तक इत्तेहादियों का ताल्लुक है तो अभी तक की मुलाकातों में सब ठीक जा रहा था, कमेटियां बन गई और इत्तेहादियों से हुकूमती रहनुमाओं की मुलाकातें जो है वो भी होती रही। किसी भी इत्तेहादी ने अपोजिशन को वाज़े तौर पर उनके साथ खड़े होने का इशारा नहीं दिया, लेकिन गुज़िश्ता रोज इत्तेहादी काफ लीग के साथ हुकूमती वफ्द की मुलाकात हुई, जिसके बाद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने यह दावा किया कि काफ लीग के साथ मामला तय पा गए हैं और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएंगे। जो भी बड़े फैसले होने हैं आगे चल के, उसमें PMLQ और PTI जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर है और इंशाअल्लाह ताला हमने जो भी रिजर्वेशंस हैं PMLQ की काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं। जो एक छोटी मोटी है वो भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। तो एक ये जो नो मोशन है, इस इजलास को बुलाने से पहले तमाम इत्तेहादी जो हैं वो फॉर्मल अनाउंसमेंट भी कर देंगे वज़ीर आज़म के कॉन्फिडेंस देने की। फवाद चौधरी के इस बयान के बाद वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा तारिक बशीर चीमा का एक TV चैनल के प्रोग्राम में ये कहना था कि अगर मामलात का इख्तियार फवाद चौधरी के पास है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। उनसे पीका पर बात, अदम एतमाद पर तो बात ही नहीं हुई। इसके बाद आज वजीर दाखिला शेख रशीद ने वजीर आज़म इमरान खान के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हुए काफ लीग को इशारतन आड़े हाथों लिया और कहा कि मैं तो चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा हूं और उन जमातों की तरह नहीं जो पांच मेंबरान के साथ वजारत आला के लिए ब्लैकमेल करें। शेख रशीद ने यह भी वाज़ेह किया कि वो पंजाब की सियासत की बात कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं, 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने पंजाब की सियासत की बात की है, मैं सूबों की सियासत नहीं करता। इसके जवाब में समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुनीस इलाही ने जवाब देते हुए कहा कि मैं शेख साहब की इज्जत करता हूं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि इसी जमात के लीडरान उनके बुजुर्गों से ज़माना तालिब इल्मी में पैसे लिया करते थे। अब खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि कल मुस्लिम लीग काफ की क़यादत तहरीक इंसाफ से हतमी मुलाकात करे। MQM की जहाँ तक बात है, दूसरा आम इत्तेहादी है हुकूमत का, उनके भी कुछ गिले शिकवे शिकायतें हैं जिनका वो इजहार करते रहते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर ने गुज़िश्ता रोज एक TV चैनल से एक गुफ्तगू में कहा कि 3.5 साल बाद अब उन्हें हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जहाँ तक बात है तो उन्होंने फिलहाल वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक जो फैसला है उसको मौखर कर दिया और इसे कौमी असम्बली के इजलास से मशरूत कर दिया है। अब ये जो 3 बड़े इत्तेहादी हैं हुकूमती इत्तेहादी, ये क्या फैसला करने वाले हैं? क्या इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की हुकूमती कोशिशें कामयाब होंगी? क्या ये हुकूमत के साथ ही खड़े रहेंगे? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। दूसरा, गुज़िश्ता चंद रोज से जो बढ़ता हुआ सियासी दर्जा हरारत है और लहजों की तलखी, उसके बाद आज हुकूमती वज़रा की तरफ से पेशकश आई कि सुलह सफाई की जानिब जो है वो जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि बगैर सोचे समझे तहरीक अदम एतमाद ने सियासत में तलखियां पैदा कर दी हैं। जमहूरियत इतनी तकसीम का नाम नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करे। मेरा ख्याल है हमें ठंडे प्रोग्राम की तरफ जाना चाहिए, सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हारने के बाद फिर भी हमें ये तंग करेंगे। बेहतर है अभी इनके साथ हम माइल्ड हो जाए। इलेक्शन में 1 साल रह गया है और ये ना हो कि तुम 10 साल तक लाइन में लगे रहो और फिर 10 साल तक सिलेक्शन की बात करो। बेहतर है 1 साल इलेक्शन का इमरान खान के साथ इंतजार करो और इलेक्शन की तैयारी करो। क्या इस हुकूमती पेशकश के बाद इस तलखी को कम किया जा सकेगा? इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। और एक और इम्पोर्टेंट इशू है तहरीक अदम एतमाद से जुड़ा, वो आर्टिकल 63A पर होने वाली बहस है। अगर हुकूमत
کیا کوئی طریقے سے تکنیکی اعتبار سے اپنے ممبران کو ووٹ سے روکنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو کیا اپوزیشن کے پاس اس کا کوئی توڑ ہے؟ اس پر بھی پروگرام میں بات ہوگی. ویری کوئکلی میرے ساتھ جو آج کی ڈیبیٹ میں پینل موجود ہوگا تعارف کرا دیتا ہوں. قادر مندوخیل صاحب، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے، میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے. بہت شکریہ قادر بھائی آپ کے وقت کا. اور اندلیب عباس صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے پارلیمانی سیکرٹری ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ لنک کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں، تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہی ہیں. اندلیب عباس صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. اور حکومت اتحادی کامل علی آغا صاحب بھی وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمیں جو ہے وہ جوائن کریں گے. لیکن میں پہلے اندلیب صاحبہ سے یہ اتحادیوں والی جو ڈیبیٹ ہے تو اس پر جو ہے وہ اس سے آغاز کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر 63A کی جو بحث ہے اور پھر حکومتی جو پیشکش ہے تلخیاں کم کرنے کی، اس پر بات ہوگی. اندلیب صاحبہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا واقعی جس طرح سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ اتحادی آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں اس تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر؟ شیخ رشید صاحب نے ہمیشہ بہت کلیئرلی یہ کہا ہے کہ یہ ان کا تعلق ایز اے پارٹی پی ٹی آئی سے نہیں ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی کانٹریبیوشن اپنی پارٹی اور اپنے ذاتی اوپینینس ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو تو ان کی جو باتیں ہیں ان کو تو ہم ایکسپلین کرنے نہیں آئے، ہم تو اپنے پارٹی کا موقف پیش کرنے آئے. شیخ رشید نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان کو ان کی باتیں ان سے پوچھا کرے اور ان سے ایکسپلین کیا کرے. تو آپ شیخ رشید کے جو بیانات ہیں وہ انہوں نے بڑے صاف کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے مجھے ریپرزینٹ نہیں کرتے، تو یہ ان کا ذاتی اوپینین ہوتا ہے اور وہ ذاتی اوپینین پہ آپ ان کو کوشچن کرتے ہیں. جہاں تک کہ یہ عدم اعتماد کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میری اگر آپ ایک گزارش سن لیں، چلیں شیخ رشید کا فیر اور آپ کا کامنٹ کہ شیخ رشید نے اگر بیان دیا تو ان سے پوچھا جانا چاہیے، لیکن جو کاف لیگ کی طرف سے کہا گیا ہے کیا اس پر آپ کامنٹ کریں گی؟ جو طارق بشیر چیمہ نے بات کی یا مونس الہی نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ابھی معاملات جو ہے وہ طے نہیں پائے، جبکہ حکومتی دعویٰ ہے کہ معاملات طے پا گئے ہیں، تو پھر اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ان کے ریپرزینٹیٹو یہاں بیٹھے ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم لوگ اس پورے پروسیس کے اندر ہم نے ہر ایک کو انوالو کیا ہوا ہے، انگیج کیا ہوا ہے. اتحادیوں سے ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بالکل وہ اپنے تحفظات بھی پیش کر رہے ہیں. ہماری پارٹی کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں، ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہم اختلاف رائے میں یقین کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو جس کو کہتے ہیں بات سننی اور سنانی چاہیے، اس لیے یہ پروسیس ہے. لیکن یہ آپ بات یاد رکھیں، اینڈ میں ہونا کیا ہے؟ اینڈ میں وہی ہونا ہے جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک بال سے وہ 3 وکٹیں گرائیں. یہ آپ یاد رکھیں، یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا ایویڈنس کیا ہے؟ اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ اسی طرح کی باتیں آپ پہلے 3.5 سال 4 بجٹ اور کوئی 16 باقی اوکیشنز ہیں جب ووٹنگ ہونی تھی سن چکے ہیں. اور اینڈ میں ہوتا کیا ہے کہ ان کے اپنے 20 بندے غائب ہوتے ہیں. پچھلی دفعہ تو یہ ہوا کہ سینٹ کے اندر یوسف رضا گیلانی غائب ہو گئے اور باقی بندے کو سگریٹ پینے چلا گیا، کو کچھ پینے چلا گیا. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اسٹیٹ بینک انہوں نے کتنا اپروچ کیا تھا. میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہوئی تھی اور ادھر کیا ہو رہا تھا، جیسے ہی اسٹیٹ بینک کی بحث شروع ہوئی، زرداری صاحب، بلاول صاحب غائب اور خزانہ باسی صاحب اور شہباز شریف غائب. تو ان کے تو اپنے اور سب سے بڑا لیڈر ہے، جو 2 بڑے لیڈر ہیں آپ کو پتا ہے ان کی پارٹی کے، ایک ان کا وہ جو ہے جھاگدار صاحب اور ایک ان کے آپ دیکھیں نواز شریف صاحب، وہ دونوں بھاگ چکے ہیں. وہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتے، وہ اشتہاری ہیں، وہ مجرم ہیں، وہ کنوکٹڈ ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے واپس نہیں آنا. تو یہ تو خود میدان سے تتر بتر ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، اسی لیے ہماری اس پروگرام میں دیکھیں نا، میں آپ کو یہ ان کا ایویڈنس ابھی کچھ دیر پہلے، زیادہ نہیں کچھ دن پہلے پروگرام میں آئے ہیں. ادھر عمر ایوب بیٹھے ہوئے، ادھر خرم تشریف بیٹھے ہوئے. عمر ایوب صاحب کو کہا کہ آپ کہیں طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ 100% ناکام ہوگی، ان کو آپ لکھ کے دیں. انہوں نے کہا میں کہتا بھی ہوں اور لکھ کے بھی دے دیا. ان سے پوچھا خرم تشریف صاحب سے، انہوں نے کہا کہ ہاں جی کامیاب ہوگی لیکن میں لکھ کے نہیں دوں گا. تو انہوں نے خود ہی عدم اعتماد سے عدم اعتماد کر دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کے اپنے رینک کو اعتبار ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے کہ عدم اعتماد چلے گی. تو باقی تو چھوڑیں آپ. ٹھیک ہے.
आई थिंक ये जो आपने दो मिसालें रखी, एक सेनेट की मिसाल और फिर जो कानून साजी होती रही है, मैं जरा कादर मंदोखेल साहब से जरा ये पूछता हूँ। कादर मंदोखेल साहब, उनका ये कहना है कि ये जो सिचुएशन है जो अब अपोजिशन कह रही है, जिसको बुनियाद बना करके देखें जी वो भी नहीं साथ, वो भी नहीं साथ, वो भी आपका साथ देता है या नहीं देता, ये पहले भी आ चुकी है। सेनेट में जो कुछ हुआ और फिर बिल जिस तरह से कानून साजी, बजट की भी एक उन्होंने बात की कि ये पहले भी मिसाल है, लेकिन आखिर में होता कुछ नहीं है। क्या ये भी उसी तरह से आखिर में होना कुछ नहीं है? देखिए, दिलीप साहिबा भी कौमी असम्बली के मेंबर है, मैं भी उसी असम्बली में हूँ। कौमी असम्बली हमारी अक्सरियत नहीं है ना अपोजिशन की। मेरे एक बिल कौमी असम्बली में जजेस के अपॉइंटमेंट का पास हो चुका है, यानी वो जो करारदाद के तहत पास हो चुके हैं। हमारे 117 थे, हुकूमत के 104 थे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हमारी अक्सरियत है। उस दिन गवर्नमेंट के मेंबरान कम आए थे, हमारे भी कम थे मगर 104 थे। अच्छा। तो बिल पास हो गया। इसी तरह सेनेट में जुमे के दिन आम रूटीन पे ये होता है कि कोरम पूरा नहीं है, और कोरम पूरा न होने का फायदा उन्होंने उठा लिए। हमारे यूसुफ रजा गिलानी साहब 8 मेंबरान हमारे नहीं थे, और उन्होंने प्री प्लानिंग उनको पता था कि जुमे के दिन कोरम पूरा नहीं होते। कौमी असम्बली का कभी भी जुमे के दिन इजलास नहीं चला है, कोरम पॉइंट आउट होता है। तो ये कहना कि वो पास हुआ तो हमारे भी पास हो गया। मेरा अपना बिल पास मुवाजना नहीं किया जा एक बात मैं मिसाल मैंने दी आपको, समझने वाले समझ जाते हैं। अब रहेगी जो आप कहेंगे या इनका सवाल होगा कि आप कैसे जीतेंगे। हमारे पास 162 मेंबरान है, ये तो आपको भी पता है। हमें कितनी चाहिए? 10 चाहिए। 172 हमने टच करना है। ठीक है, अब आप जो फिगर पे दलाल के साथ बात करूंगा आपसे। ठीक है। 7 मेंबरान है एमक्यूएम के। ठीक है। अब आपने खबर सुना दी है कि अगर मौलाना फजल अहमद साहब और शहबाज शरीफ साहब मुदाखलत करेंगे तो हम साथ देने को तैयार हैं, आपके सामने। और फिर काफली की वो भी आपने सुना दिया है तारिक बशीर चीमा साहब का कि वो पहले दिन इनकी आज भी मशावरत हुई है, वो हुकूमत पे एतबार करने को तैयार नहीं है। ठीक है, जब भी शेख रशीद ने ये बयान दिया कि ये ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, ये आपको 5 वोट ये हो गए, 15-20 दिन या गलबन ज्यादा दिन हो गए। सेनेट के इजलास से बाप पार्टी के 5 मेंबरान, उन्होंने सेनेटर ने इजलास से बाइकाट किए और ये कहा कि आइंदा ना हम कौमी असम्बली में आएंगे ना सेनेट में आएंगे। ये 17 मेंबरान तो ये हो गए। ठीक है, उसके अलावा नूर आलम खान साहब ने असम्बली में खड़े होकर जिसको शोकाज मिला, उन्होंने कहा आगे की 3 लाइन अगर ACL में नाम भेजे जिसमें वज़ीर आज़म वज़रा बैठे हुए, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये आमिर लियाकत कराची जो मेंबर है उसने कहा कि मैं आया नहीं हूं, मैं जलाया गया। नंबर 2 बात, उसके बाद कराची के 13 कौमी असम्बली के अरकान, मैं दलाल के साथ बिल्कुल ठीक, कराची के 13 इनके मेंबरान कौमी असम्बली के फैसलवाड़ा को निकाल के, तो 13 में से अक्सरियत का बयानात देख ले या जो हमारे साथ नंबर 1 बात उसकी। ठीक है, उसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून अपने तौर पे करे, हमारे साथ मेंबरान पे जमीयत अपने तौर पे न करे, तो ये सारे मिलके क्या हम 10 नहीं पूरा कर सकेंगे? आप कह रहे हैं काउंट हो जाएगा, लेकिन 10 नहीं पूरा कर, ये सारे आपको जायजा बना के देखिए दो चीजें हैं। एक जो दिलीप साहब ने बात की कि ये जो रिजर्वेशंस है, अभी तक देखिए ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत असल में कादर में ऐसी है कि जब तक कुछ हो ना जाए तो भी शायद हम लोग भी मानने को लिए तैयार नहीं होते कि ये चीज वाकई हो रही है या नहीं हो रही है। उससे पहले सिर्फ अंदाजे होते हैं। काफ लीग ने या BAP ने या MQM ने आपके साथ मिलकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई खुलम खुला कोई ऐलान नहीं किया कि हम हुकूमत का जो है वो साथ है वो छोड़ दें। तो दिस इज नंबर 1। इनके साथ किए, इनके साथ तो मिल तो रहे हैं। अभी जब तक कोई और चीज नहीं आई थी तब तक तो वो इत्तेहाद, लेकिन जब तक वो हुकूमत छोड़ने का ऐलान नहीं करते तो तब तक वो क्या उनके साथ नहीं है? जी, मैं पीपल्स पार्टी का मेंबर हूं। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे वोट किसको देंगे, मैं सोचूंगा। नहीं, मैं पीपल्स पार्टी के वोट पे। जब आप स्पीकर बैठे हुए हैं, 2 वज़रा वफाकी बैठे हुए हैं, MQM के 2 वज़ीर वफाकी बैठे हुए हैं और बाप पार्टी के इनके साथ है, तो उसमें सोचने की क्या बात है? तो जब आप सोच रहे हो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। अच्छा, सिंपल सी बात है ना, मैंने अपना मिसाल आपको दिया। हाँ। तो सवाल ये है, ये तो मैंने आपको 17 ये गिनवा दिए जो इनके लोग जिनसे नाला है, और अभी जो वज़ीर आज़म 4 साल में पहली मरतबा अरकान असम्बली से मिल रहे और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। क्या नूर आलम खान की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे? परवेज़ खटक ने अपना अलग से ऐलान किया कि मेरे पास 7 मेंबरान है।
ٹھیک ہے, وہ الگ گروپ لے کے بیٹھا ہوا ہے, جہانگیر ترین الگ گروپ لے کے بیٹھا ہوا ہے, حلیم خان الگ گروپ لے کے بیٹھا ہوا ہے, کراچی والے اپنے الگ گروپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ یہ سارے مل کے ہم 10 نہیں اٹھا سکتے؟ یہ جو آپ نے جو نمبر دلائل کے ساتھ بات کرو, آپ کی نمبر گیم ہے جو قادر مندوخیل صاحب نے جو بتائی ہے, یہ اندلیب صاحبہ اس نمبر گیم میں کہاں پر جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, اور یہ جو کانفیڈنس کا اظہار کریں اس پر ذرا کامنٹ ذرا بتائیے گا کہ ان کی نمبر گیم ٹھیک ہے یا نہیں ہے. مگر میں ایک بریک کے بعد آ کر آپ سے پوچھ لے رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ کیا اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, جو حکومت کی طرف سے کوششیں ہیں اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کی وہ کامیاب ہوں گی یا نہیں. قادر مندوخیل صاحب کا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے, اتحادیوں کے تحفظات ہیں. پھر انہوں نے اور بھی جو نمبرز ہیں وہ گنوائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 10 ممبران 162 پر ہی آلریڈی ہیں, اس میں 10 شامل کرنا یا 10 مزید ووٹ قومی اسمبلی کے ایوان سے لینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اندلیب صاحبہ وہ ڈیٹیل انہوں نے جو وہ شروع میں رکھ دی تھی قادر صاحب نے, کیا یہ واقعی اپوزیشن کے لیے اتنا آسان ہے اس انوائرمنٹ کے اندر, اس ماحول کے اندر اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جو ہے وہ مزید شامل کرنا؟ میرے خیال ہے یہ جو نمبرز یہ گن رہے ہیں اس طرح تو پھر ان کی ساری پارٹی اس بیسس پہ فارغ ہو جائے گی, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں جی اس نے یہ کہہ دیا, وہ اس سے اس نے یہ تقریر کر دی, وہ اس نے کرٹیسزم کی, وہ اس سے مل گیا, وہ اس سے دوبارہ مل گیا, اس سے تیسری دفعہ مل گیا. اس طرح تو یہ تو کوئی بیسس ہی نہیں ہے, اور یہی بیسس انہوں نے پورے 3.5 سال کی, اور پورے 3.5 سال میں جیسے انہوں نے کہا ان کو سوائے ایک انسیڈنس کے جو میجر بجٹس وغیرہ تھے جس میں یہ کلیم کرتے تھے, یہ ہر دفعہ 20 بندوں سے شارٹ فال ہوتا ہے ان کا. اب بات یہ ہے کہ ہم تو 1.25 سال سے یہ کہہ رہے ہیں, یاد ہے آپ کو یہ دسمبر میں جب انہوں نے کہا تھا کہ لانگ مارچ کرنا ہے, تب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب فیل ہوں گے, اور ہوا یہی کہ انہوں نے مینار پاکستان پہ کیا, وہاں بندے ہی نہیں آئے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی مارچ میں لانگ مارچ ہوگا, نہیں کیا. پھر انہوں نے کہا جی ہم سینٹ کے اندر ہم نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے, ہم استعفے دیں گے, اور اس کے بعد استعفے بھی نہیں دیے, اور پورے سال میں کچھ بھی نہیں کیا. اب یہاں آ کے ڈیسپریٹ ہو کے عدم اعتماد کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, آپ خود سوچیں کہ ان سب کے اوپر ایک کے اوپر کیسز ہیں, اور ہمارے زمانے کے نہیں پرانے کیسز ہیں کرپشن کے, اور یہ ایک ایماندار وزیر اعظم جس کے اوپر دشمن بھی قسمیں کھاتے ہیں اس کو گرانے جا رہے ہیں. تو اس کرپشن کے سائے تلے سب ایک ہیں, سب ایک ہیں. اب جب اس کرپشن کے سائے تلے یہ سارے ایک ہیں, اور یہ بات 11 سال پہلے عمران خان صاحب نے ڈٹ کے کہی تھی کہ ایک دن آئے گا جب یہ سب کٹھے ہو جائیں گے اور ساری دنیا دیکھے گی. تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. پہلے انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ قاتل وزیر اعظم ہے, اس پہ FIR کرو کیونکہ یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا, کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, یہ لوگوں کو مارے گا. اور اب پاکستان جو ہے وہ 2 سال سے کیس سٹڈی بن گیا کہ جی آپ نے کیسے کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا, اور آپ نے پاکستان کو ہر اکانومسٹ ورلڈ بینک میں نمبر 1 کر دیا. پھر انہوں نے کہا جی آپ کی گروتھ ریٹ نہیں ہے, اس وقت پاکستان کی 5.5% گروتھ ریٹ ہے. پھر کہا کہ جی ایکسپورٹس نہیں ہے, پاکستان نے ریکارڈ توڑ دیا ایکسپورٹس میں, ٹیکس ریونیو پہ ریکارڈ توڑ دیا. پھر کہا جی پرائسز 200 روپے پہ جائیں گی پیٹرول کی, پرائسز جو ہے وہ ساری دنیا کے اوپر چلی گئی ہیں. ہم نے اس کو یہ چیزیں اچھا میں ذرا اندلیب صاحبہ یہ سوائے اپنی کرپشن بچانے کے, ٹھیک ہے, میں طریقہ اعتماد کی جو وجوہات ہیں اس پر ذرا آتے ہیں, لیکن پہلے یہ جو بات ہو رہی تھی نمبرز کی, ذرا میں کامل علی آغا صاحب سے ذرا پوچھ لوں. کامل علی آغا صاحب بہت شکریہ سر. کامل علی آغا صاحب مجھے بتائیے, ابھی اندلیب صاحب سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ تو بات شیخ رشید نے کی ہے کہ بلیک میلنگ والی, تو یہ شیخ صاحب سے پوچھنا چاہیے, لیکن یہ ظاہری بات ہے انہوں نے بڑا واضح کیا, انہوں نے کہا پنجاب کی سیاست کی بات کر رہا ہوں. تو کیا یہ قافلی کی طرف سے بلیک میلنگ ہو رہی ہے, حکومت کو کیا جا رہا ہے وزارت اعلیٰ کے لیے؟ اور یار بلیک میلر تو وہ ہے جس کی سیاست کی ابتدا بھی بلیک میلنگ سے ہوئی, وظیفوں سے ہوئی, اور ساری زندگی مانگے تانگے کی اس نے سیاست کی ہے. وہ ہمیں کیا بات کرے گا؟ وہ اپنے منہ پہ پڑا ہوا تھپڑ جو مونو سلائی نے اس کے منہ پہ مارا ہے اس کا جواب دے دے. اس سے زیادہ میں کیا کہوں, مجھے بتائیں.
اچھا قابل آگے صاحب، مگر یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے، جو بات چیت ہو رہی تھی، یہ اس پہ کیا بات کیا ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے؟ کیونکہ حکومت کہتی ہے معاملات طے ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو سر یہ کچھ مجھے ذرا واضح کریں کہ یہ کیا بات کیا ہو رہی ہے وہاں پر جب آپ مل رہے ہیں؟ کس کے ساتھ بات؟ دیکھیں، جو ایک تو ملاقات وہ ہوئی جو فواد چودھری اور فاروق حبیب کے ساتھ ہوئی ملاقات، اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کی اسد عمر کے ساتھ بھی جو ہے وہ کچھ ملاقات ہوئی، اور بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں حکومتی وزراء کے ساتھ. دیکھیں میری گزارش سنیں، جی جی. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اور گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے. یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہوتے ہیں اور سنجیدہ قیادت کے ساتھ سنجیدہ بات چیت ہوتی ہے. یہ وزیروں کا آنا اور چلے جانا، آج ادھر کی بات کرنا، کل ادھر کی بات کرنا، کوئی کنکلوسیو بات گفتگو نہ کرنا، اور کبھی کہنا کہ آپ وہ کر لیں پھر آپ کو یہ کر دیں گے، آپ وہ کر دیں، پنجاب ہمارا جو ہے ہماری پارٹی کے لوگوں کو سنبھالیں تو پھر ہم یہ کریں گے. یہ سنجیدہ گفتگو ہے یہ بات. اور پھر زیرک قیادت کے ساتھ، یہ زیرک قیادت کے ساتھ اس قسم کی جو ناشگفتہ گفتگو ہے، اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت کبھی بھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. بات چیت جو آتے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو آتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں. اور کل کی میٹنگ کے اندر فواد چودھری کے متعلق تو طارق بشیر چیمہ صاحب نے بڑی بہترین بات کی کہ اگر اس کے ساتھ چودھری پرویز لائی صاحب نے تحریک عدم اعتماد کے اوپر اور آئندہ کے لاہ ملک کے اوپر بات کرنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ چودھری صاحب سیاست چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ کامل آگے صاحب ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے جو بھی ہے، فواد چودھری اطلاعات و نشریات وفاقی وزیر ہیں، وزیر اعظم کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، شیخ رشید وزیر داخلہ ہیں. تو یہ کیا ان دونوں کے ساتھ ایشو کیا ہے بات کرنے میں؟ اس کے ساتھ آپ نے ایک تو نام لیا فواد چودھری کا، جی جی، اور دوسرا نام کس کا لیا؟ دوسرا میں نے شیخ رشید کا پوچھا کہ کیوں آپ کو ان سے اعتراض کیا ہے، یا ان کو آپ کے حوالے سے اعتراض کیا ہے؟ اور یار شیخ رشید کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. شیخ رشید تو اپنی سیاست کرتا ہے، اپنی مانگے کانگے کی سیاست کرتا ہے. اس کو وزارت چاہیے ہوتی ہے تاکہ چاہے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے. وہ دیکھیں، وہ جس برتن میں کھاتا ہے اس میں تھوکتا ہے. یہ اس کا کریکٹر ہے ہمیشہ سے. ساری زندگی مانگے تانگے کی وسیلوں کی سیاست کی اس نے، اور ابتدا جو کی اس کی سیاست کی ابتدا ہمارے محترم چودھری ظہور لائی سے وظیفہ لینے کی سیاست تھی اس کی. اور آج تک اس نے ساری سیاست جو ہے وہ مانگے تانگے کی ہے. اچھا تو سر یہ کیا بات کرتے ہیں؟ میں تو اس کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا مجھے سر کامل مجھے تو پتا ہے نا کہاں وہ چودھری شجاعت حسین کے قدموں میں بیٹھا ہوتا تھا. اچھا مجھے آغا صاحب یہ بتائیے، یہ وزارت اعلیٰ مانگی ہے آپ نے حکومت سے؟ قطعی طور پہ ہم نے کسی سے بھی نہ اپوزیشن سے مانگی ہے، نہ ہم نے حکومت سے مانگی ہے. اچھا تو پھر یہ مسئلہ کیا ہے؟ پھر یہ مجھے آپ کھل کر جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ آپ کی پارٹی کا فیصلہ ہے، لیکن آپ کا فیصلہ بڑا عام ہوگا، تحریک عدم اعتماد نمبر بڑے کم ہیں. تو یہ کیا کھل کر جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دینا یا اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے، اس پہ کیا سوچ بچار جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ کب تک جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا؟ ہماری سوچ بچار یہ ہے کہ ہم نے جس کے ساتھ معاہدہ کیا 4.25 سال ہم نے ان کی جماعت سے بڑھ کر ان کا ساتھ دیا، ہر لمحے ساتھ دیا، ہر مشکل میں ساتھ دیا. اور قطعی طور پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کوئی مطالبہ کیا. مونا سلائی صاحب کی وزارت جو ہے یہ 3 ماہ پہلے انہوں نے ہمیں دی ہے، حالانکہ معاہدے کا حصہ تھا، ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں تھا. اچھا ہمارے معاہدے کا حصہ تھا کہ 2 وزارتیں وفاق میں ملیں گی، 2 وزارتیں صوبے میں ملیں گی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سے 3 سال پہلے یہ میڈیا 3.25 سال پہلے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہہ دیا کہ ہمیں ہماری جماعت کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہمیں مونا سلائی کی وزارت نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے تو صرف چاہیے جو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو ڈیلیور کریں، مہنگائی کا خاتمہ کریں، بے روزگاری کا خاتمہ کریں، کرپشن جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا تو کہ میں تھا جس نے کہا کہ 10 گنا ریٹ بڑھ گیا ہے.
जहां 500 रुपया को मांगता था, आज वहां पे 50,000 रुपया मांगा जा रहा है। अच्छा। और ये बात सारे मीडिया ने मेरी चलाई और बार बार प्रोग्रामों में मैंने कहा कि मैंने ये कहा है और ये हकीकत है। अच्छा। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, आज देखे ना, लाहौर के अंदर 300-350 डकैतियां हो रही हैं लाहौर में एक दिन के अंदर। तो ये बातें इसलिए हम करते थे कि वजारत को छोड़ो, हम नहीं चाहते कि कोई ये कहे मीडिया के अंदर ये है कि हम वजारत के लिए तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर रहे हैं। आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, लोगों को डिलीवर करें, ताकि कल जो है हम इलेक्शन में जाएं अच्छा। तो लोगों को मुंह दिखाने के काबिल हों। तो कामिल लियाकत साहब, कब तक आपकी पार्टी, देखिए ये तो नंबर्स और टाइमिंग भी है, दिनों में फैसला आप लोग को करना है, ये कब तक जो है वो फैसला हो जाएगा, या काफ लीग अपना हतमी जो सोच विचार है वो खत्म करके किसी नतीजे देखिए, पर पहुंच जाएगी? अब सारे मामला जो है बड़ी संजीदगी के दायरे में दाखिल हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि हुकूमत का शराजा बिखर रहा है, उसकी जमात का शराजा बिखर रहा है और एक एक सूबे में 4-4 ग्रुप बन रहे हैं। और अगर ये हालात रहे कि उनके अपने बंदे, अपना घर उनसे ना संभाला जा सका, तो हम उनका बोझ तो नहीं उठा सकते। हम तो नहीं उठा सकते कि उनकी जमात के उनके घर को हम सीधा करें, और ना ही असूली तौर पे हमारा कोई हक बनता है कि हम उनकी जमात को भी संभालें। अपनी जमात तो हम संभाले हुए हैं। तो अच्छा। इस सूरत हाल के अंदर हमें सोच विचार करना है। और आज भी हमने मीटिंग की है, 15 दिन पहले भी मीटिंग की थी। चौधरी परवेज लाई को इख्तियारात दे दिए थे कि वो जो फैसला करें हमें काबिल कबूल होगा, लेकिन हमारी क़यादत का हौसला है कि वो बार उनका वतीरा है कि वो मुशावरत करते हैं, वो दूसरी जमातों से भी मुशावरत करते हैं, तो वो हमेशा करते हैं, तल्लक कायम रखते हैं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं समझते। अच्छा। हर इशू के ऊपर हर जमात के साथ वो मुशावरत करते हैं। ये तो मुसद्दका बात है। तो अपनी जमात के अंदर वो फिर मुशावरत का दायरा वसी कर रहे हैं और कल भी वो मुशावरत करेंगे। आज भी उन्होंने मुशावरत की है। अच्छा। जो फैसला करेंगे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं सर एक ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक दलील साहब से और कादिर साहब से पूछते हैं कि ये इत्तेहादियों के साथ मामला जो है, ये इशू क्या है और ये फिर क्या हुकूमत इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सकती है या नहीं। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो बात हो रही थी इत्तेहादियों के हवाले से, मैं कामिल लियाकत साहब ने तो गुफ्तगू की। कामिल लियाकत साहब, कादिर मंदोखैल साहब और अंदलीब साहब साथ हैं। अंदलीब साहब, ये इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना एक चैलेंज तो है बात तौर पर हुकूमत के लिए, क्योंकि आपके अपने मेंबरान 100% भी आपके साथ हों, जो 155 का जो नंबर है, लेकिन उसके बावजूद आपको इत्तेहादियों को साथ रखना तो है। तो फिर ये हो जाएगा, क्योंकि आप तो बड़ी पुरुमीद थी कि अब से पहले तो इत्तेहादियों ने साथ ही दिया है और अभी भी साथ ही रहेंगे। देखिए, बिल्कुल हमारा ये प्रोसेस जो है कंसल्टेशन का उनके साथ और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने का हमारा फर्ज है कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने, उनको एड्रेस करें, उनसे हम मशवरा भी लें। और बिल्कुल ऐसे ही होता है जब भी कोई कोalition जमात बनती है, उसके अंदर ऑब्वियसली हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ होता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उसके अंदर जब भी कोई इशू आता है, कोई जिसको कहते हैं कोई नया इवेंट आता है, तो वो सब आपको जो है ऑब्जर्वेशंस और उनकी जो है तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशन, उनको सुनना पड़ता है और उनके साथ उनकी जो भी मसाइल हैं उनको हल करना पड़ता है। लेकिन बात क्या है? बात ये है कि इस वक्त बड़ा क्लियर है, ये है एक डेस्परेट अटेम्प्ट है ऑपोजिशन का। इनके पास ना लॉन्ग मार्च रहा है, ना जलसे रहे हैं। आप ये देखें, ये कह रहे हैं कि अवाम जो है वो थक गई है। आप जरा मुझे बताएं कि आपने जो दीर वाला जलसा था, इससे पहले वहां इतना बंदा देखा है? और आप देख लें, 1.25 साल हो गए ऑपोजिशन को, एक जलसा जिसको कहते हैं आधा भी वैसा नहीं कर सके। अभी आप देखें, हमारा जो इस्लामाबाद में इंशाल्लाह जलसा होगा वो एक समुंदर होगा। तो अगर ये जो ये कह रहे हैं कि जी अवाम इनके साथ है, तो ये 1.25 साल से निकल क्यों नहीं सके? क्यों ये मौलाना पे और उनके मदरसों के बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं? क्यों ये इंडिपेंडेंटली जलसा नहीं कर सके? 11 जमातें मिलके मूवमेंट नहीं कर सके, 11 जमातें मिलके। अच्छा। तो इसीलिए हम दिखाएंगे आपको, कल भी दिखाएंगे सियालकोट में, उसके बाद भी आपको दिखाएंगे कि असल जो है ताकत वो स्ट्रीट पावर हमारे साथ है।
اور ہمارے ساتھ ہماری بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری ہماری کولیشن ہمارے ساتھ ہو، پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہم یہی چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بات کیا ہے، اس وقت پاکستان کی انٹرنیشنلی اور جو باقی چیلنجز ہیں، کل آپ دیکھیں انڈیا نے ایک میزائل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں بائی مسٹیک ادھر آ گیا، اور اگر وہ کسی آبادی پہ گر جاتا، اگر شہادتیں ہو جاتی تو کیا بنتا؟ پاکستان کی چیلنجز جو ہیں، جو سب سے بڑا چیلنج تھا کورونا، اس سے ہمیں ساری دنیا نے بل گیٹس سے لے کے اور بورس جانسن تک سب نے میکسیمم نمبر کیے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے افغانستان کا مسئلہ ہے. بٹ ابھی جو چیلنج ہے دلیپ صاحبہ وہ یہ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے کیونکہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے تو پارلیمنٹ کے اندر جو نمبرز ہیں وہ بھی مینٹین رکھنا چیلنج ہے. میں ذرا اس پہ آتا ہوں بٹ قادر مندوخیل صاحب آپ کیونکہ لائر بھی ہیں، یہ 63A کی بڑی بحث چل رہی ہے. کیا تکنیکی اعتبار سے اگر حکومت اس دن جو ہے وہ اپنے ممبرز کو کہتی ہے کہ ووٹنگ سے ابسٹین کیا جائے، میں ایک مفروضہ ہے، یہ مفروضہ ہے، تو کیا اپوزیشن کے پاس اس کا کوئی توڑ ہے؟ کہ پہلے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ ان کو ٹائم دیا، میرا ٹائم بھی آپ کا آگا بیچ میں، ٹھیک ہے؟ آپ تھوڑا سا ٹائم آپ دیں تاکہ جی آپ لیں. جو آپ نے 63A کی بات کی، ان کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی، حکومتی نہیں ہے، کوئی بھی پارٹی کا ممبر جو ہے نا وہ وائلیشن کرے تو پارٹی کا سربراہ یا اس کا سیکرٹری جنرل الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجے گا کہ اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اب ریفرنس اس وقت بھیجے گا جب حکومتی ممبر قومی اسمبلی میں آئے گا، ووٹ ڈالے گا، تالیاں بجائے گا، خوشخبری سنائے گے، وزیر اعظم سیٹ سے ڈی سیٹ ہو جائے گا، اور پھر بحیثیت تحریک انصاف کے چیئرمین وہ الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھے گا، ٹھیک ہے؟ ریفرنس لکھے گا، اور پھر الیکشن کمیشن میں اس کو نوٹس ملے گا ممبر کو، ممبر اس کے اوپر اپنا جو تجاوزات ہے یا جو خدشات ہے یا جو بھی اس کا جواب ہے وہ دے گا، اس کے اوپر آرگومنٹ ہوگی، آرگومنٹ کے بعد اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس کے خلاف آ گیا تو ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا، اگر ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ممبر کے خلاف آ گیا تو وہ سپریم کورٹ میں ہوگا. تو یہ ساری چیزوں کا آپ حساب لگا لیں کہ اس میں کتنے سال درکار ہے، نمبر 1 بات. ٹھیک ہے. نمبر 2 بات جو محترمہ فرما رہی ہے اندلیب صاحبہ، نہیں مگر اس میں مجھے ایک چیز آپ ذرا واضح کر دیں کہ اگر وہ اسپیکر کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں، کون پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ میرے تمام ممبران یا میری پارٹی کے تمام ممبران ایبسٹین کریں گے، تو کیا اس پر اسپیکر کو آپ کا یہ جملہ ہی غلط ہے؟ وہ ڈائریکشن کیسے دے گا اسپیکر کا؟ آج شام اس نے فرما دیا کہ مجھے کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتا ہے. اسپیکر کسٹوڈین ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ تحریک انصاف کا کارکن بنا ہوا ہے، لیکن اگر وہ ایسا کرے گا تو ہم روکیں گے. اچھا ہم بالکل کریں گے، ہماری وکلا کا پینل، میں خود وکیل ہوں، ہم روکیں گے اس کو اور قانون دکھائیں گے آئینے کی طرح. یہ قانون ہے، آپ تحریک انصاف کے لیے آپ ہاؤس کی کسٹوڈین ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات جو اندلیب صاحبہ نے کہا، اور ویسے کامل علی آغا صاحب کی بات سن کے تو تسلی آپ کو بھی ہونے چاہیے اور اندلیب صاحبہ کی بھی ہونے چاہیے جو خدشات انہوں نے بیان کیے، اور یہی ہمیں پتا تھا کہ خدشات کاف لیگ کا بھی ہے، با پارٹی کا بھی ہے اور ایم کیو ایم کا بھی ہے سارے. اب حکومت کی ممبران کو توڑنے کی یا یہ جو قانون آپ بتا رہے ہو 63A کا، اس میں لاگو ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر حکومت کی اتحادی کے 17 ووٹ ہے وہ ہمیں پڑ جائے تو ویسے ختم ہو جائے گا. ہمیں تو چاہیے 10 میں سے 17 میں سے 10 ہی مل جائے نا، ہمیں اور لینے کی ضرورت نہیں پڑے. نمبر 1 بات، مگر اس کے باوجود میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جہانگیر ترین گروپ الگ ہے، حلیم خان کا الگ ہے، پرویز خٹک کا الگ ہے. پرویز خٹک کا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پرویز خٹک نے پچھلے دنوں میں باقاعدہ کہا ہے کہ میرا 7 ممبران ہے، تو گروپ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور کابینہ کے اندر اس نے وزیر اعظم کو سنایا بھی. اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ یہ اتحادی، چاہے وہ بی اے پی ہو، مسلم لیگ کاف ہو، ایم کے ایم ہو، یہ اعلان کریں کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہیں. کیا جلدی ہے نا، ابھی تو اجلاس آنے دو نا. یہ کامل علی آغا صاحب تو اجلاس آنے دو، تو اجلاس سے پہلے وہ کریں. اس وجہ سے میں مجھے پورے جڑیں آپ نے میں مجھے جملہ کر ایک بریک کا، میں کیونکہ آغا صاحب کی بات سننی ہے. آغا صاحب ایک بریک کے بعد آپ کے پاس جی آ جائیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، میں ایک بریک کے بعد کامل علی آغا صاحب سے پوچھتا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کامل علی آغا صاحب، اب آپ کے اور حکومت کے جو ایشوز ہیں، یہ ان کا حل کس طرح سے جو ہے وہ نکلے گا یا نکلنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ بھی خبر ذرا کو بتا دیں ہمیں کہ خبر جو آ رہی ہے کہ کل کوئی ملاقات ہونی ہے چودھری پرویز الہی کی یا مونس الہی کی وزیر اعظم عمران خان سے، تو یہ کوئی طے ہوا ہے؟
میرے علم میں نہیں ہے اور اس کی تصدیق نہیں ہوئی. یہ خبر جو ہے وہ اسد کیسر صاحب کی طرف سے انہوں نے کسی تقریر کے دوران یہ کہا ہے کہ کل ملاقات ہے, لیکن ہماری پارٹی کی طرف سے اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات رہی کہ آئندہ کا کیا, ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم تو پی ٹی آئی کی ہے, وہ اپنی جماعت کو سنبھال لے, اپنے گھر کو سنبھال لے. اگر وہ اپنے گھر کو سنبھال لیتے ہیں تو پھر ہم تو ایک معاہدے کے اندر پابند ہیں اس وقت تک جب تک وہ اپنا گھر جو ہے سنبھالے ہوئے ہیں. جب وہ اپنا شرازہ ان کا بکھرتا ہوا نظر آئے گا تو ہمیں تو کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا نا جی. ہماری انڈیپینڈنٹ جماعت ہے, اس کے لیے ہم سوچ بچار کر رہے ہیں. آج بھی میٹنگ کی, کل بھی ہماری مشاورت ہوگی, میٹنگ ہوگی, اور الحمدللہ ہماری جماعت کے اندر کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے. سب اپنا مشورہ قیادت کو دیتے ہیں. اور ہم آج سے 20 دن پہلے اختیار چودھری پرویز رائی صاحب کو دے چکے ہیں. اور اب تو الحمدللہ ہماری مرکزی قیادت جو ہے چودھری شجاع صاحب بھی میدان عمل میں ہے, اور وہ صحت یاب ہونے کے بعد وہ سارے اپنے مشاورت کر رہے ہیں. وہ کل بھی کریں گے, آج بھی انہوں نے کی. پرویز رائی صاحب بھی تھے, شجاع صاحب بھی تھے. تو کل غالباً میرے خیال میں کوئی حتمی فیصلہ سامنے آنے کی توقع ہے. کل حتمی فیصلہ سامنے آنے کی توقع ہے. اندلیب صاحب, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. یور کنکلوڈنگ ریمارک 10 سیکنڈز, پھر قادر صاحب سے میں پوچھ لیتا ہوں. کنونس کر لیں گے اتحادیوں کو. یہ ایکچولی بہت زبردست موقع ہے دنیا کو دیکھنے کا کہ کرپشن کے سائے تلے سب ایک ہے, سب ایک. اور انہوں نے جو اس وقت اکٹھا ہو کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, اس کے بعد ان کی اپنی حیثیت وہ رہ جانی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ آپ بات لکھ لیں. ٹھیک چلیں. رائٹ, قادر صاحب یور فائنل کامنٹ. جی, یہ اندلیب صاحبہ نے کہا کہ ہمارا دیر کا جلسہ ہے مثل آباد جیسے, یہ جلسے میں فیصلہ ہوگا عدم اعتماد کا یا اسمبلی کے اندر ممبران کی تعداد کا؟ پہلے تو یہ ان کو بتانے گے. دوسری بات یہ, بلاول بھٹو صاحب